اللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اما بعد۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنی شروع کی، کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے۔ جب دعا کرے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، جیسے اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حق ہے، پھر میرے اوپر درود پڑھ، پھر اپنے لیے دعا کر۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کی تعریف کے کلمات کہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر اس نے دعا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعو تجب، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ تشریف فرما ہوتے، میں نماز پڑھتا اور دعا کرتے وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا، اور پھر میں دعا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سل تعطا، سل تعطا، سوال کر تو عطا کیا جائے گا، سوال کر تو عطا کیا جائے گا۔ حضرات، ان دو احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے پہلے اللہ کی تعریف کے کلمات کہنے ضروری ہیں، پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ضروری ہے، اور پھر دعا کی جائے۔ یہ طریقہ دعا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر رسمی طور پر ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے کہ رسمی طور پر ہاتھ اٹھا کر ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے ہیں۔ کب کوئی اپنے چہرے کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، تو سارے ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی درود نہیں پڑھتا اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، آسمانوں پہ پہنچتی نہیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دل کی حضوری سے دعا کرے، یہ نہیں کہ زبان سے دعا کر رہا ہے، دل اور خیالات کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حلال کھائے، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ سچ بولے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔
اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی دعا کی ہے، میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرات دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور دعا ایک افضل عمل ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے یہ دعا جو ہے یہ سنت کے مطابق اور پورے آداب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔